نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ کافی عرصے سے وظائف کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، آج آپ حضرات کو بتانا مقصود ہے کہ جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یا کسی آیت کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یا نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کی طرف انسان آئے اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منائے۔ مثلاً ایک بندے نے لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھا، 500 مرتبہ پڑھا، 313 مرتبہ پڑھا، یا اللہ کی ضربیں لگائیں، یا اللہ کے کسی بھی صفاتی نام سے اللہ کو یاد کیا، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کسی نے بتایا مشکل پریشانی کے لیے، یا نستعین باللہ ونتوکل علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بتایا، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یا صلاۃ الحاجت ہے اس کے نوافل ادا کیے، جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ جب کوئی مشکل دنیاوی یا دینی پیش آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اور اس کے بعد ایک مصنون دعا ارشاد فرمائی گئی کہ اس طریقے پر دعا مانگو، اللہ کو یاد کرو، اور دعا اگر دنیاوی مقاصد کے لیے بھی مانگی جائے تب بھی عبادت ہے، کیونکہ دعا کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ تو جتنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور جو وظائف کے پڑھنے کا مقصد ہے وہ بھی جلد از جلد برلائے گا، اور اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ہر قسم کی مشکل پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا کرنے والوں میں سے بنا دے، اور جو شخص کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔